نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ سورۃ الروم آیت 38۔ ارشاد باری تعالی ہے پس رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے، ایک یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کا مالک یعنی رب العالمین اس سے راضی ہو، خوش ہو، اور دوسرے یہ کہ انسان کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بہت سے لوگ بہت سے ایسے طریقے سوچتے رہتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جن سے انہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ سکسیس کا لفظ، کامیابی کا لفظ ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے، جب وہ مرے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اطمینان قلب نصیب ہو، سکون نصیب ہو، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہو۔ یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس آیت میں وہ کام بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا اور وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ کام ہے رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دینا۔ عام طور پر یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا جائے تو جواب میں کچھ ملتا نہیں، یک طرفہ طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ رشتہ دار عموماً لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن جواباً دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ آپ ان کو ساری زندگی بھی دیتے رہیں تو بسا اوقات وہ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، تو انسان سوچتا مجھے کیا ملا، مجھے کیا حاصل ہوا، میں نے اتنا کیا لیکن مجھے تو کچھ بھی رسپانس نہیں ملا، لہذا آج کے بعد میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا۔ اور شیطان اس کو بار بار پریشان کرتا ہے، مایوس کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے تم بھی اب اپنی فکر کرو، لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔ لیکن جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رشتہ دار تو نہیں راضی ہوتے، رشتہ دار نہیں راضی ہوتے تو نہ ہو، لیکن میرا رب تو راضی ہوگا، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ پھر بغیر کسی صلے کی توقع کے، بغیر کسی نتیجے کے، یک طرفہ طور پر رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح مسکین جو خود ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ مسکین جواباً آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لہذا انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہاں وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا فائدہ رب کی رضا ہے اور وہ مل جائے گی تو وہ پھر اس کام میں پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ دل کی خوشی کے ساتھ اور دوڑ دوڑ کر اس کام کو کرے گا۔ پھر اسی طرح مسافر کسی بھی جگہ وقتی طور پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سفر میں نکلتا ہے تو ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ کسی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں بھی آپ جا کر رہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی، کتنے بھی انہوں نے اہتمام کر رکھے ہو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کم پڑ ہی جاتا ہے۔
لیکن مسلمان معاشرے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی گئی کہ مسافر کوئی بھی ہو، یہاں یہ نہیں کہا کہ جو غریب مسافر ہو یا جو لٹ جائے یا جس کی جیب کٹ جائے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے گھر واپس جانے کے لیے کرایہ کا بندوبست کر دو. نہیں، مسافر کوئی بھی ہو، اس کی عزت و اکرام، اس کا احترام، اس کا حق دینا، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جب حق لینا چاہتے ہیں تو عموماً اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کام کر دو، یہ بات مان جاؤ، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو یا بعض اوقات والدین یا اور بہن بھائیوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ تم اس رب سے ڈر کر ایک دوسرے کا حق پہچانو اور اس کو ادا کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھو، ارحام کا خیال رکھو، ان تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہو. یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کو، احوال کو دیکھ رہا ہے کہ کون مفسد ہے، کون خرابی کرتا ہے، کون بگاڑتا ہے اور کون بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ان صفات میں سے ہے جو ہر معاشرے کے اندر اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک صلہ رحمی تھی، رشتہ داری کا خیال کرنا. اسلام نے بھی اس کی بہت اہمیت واضح کی، یا اس پر بہت اس کی تاکید کی، یا اس پر بہت توجہ دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب فرشتہ اترا اور اس نے آپ کو بہت زبردست طریقے سے 3 بار بھینچا، یوں کہ جیسے آپ کا جسم چور چور ہو جائے، اتنا شدید طریقے سے بھینچا اور کہا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. بہرحال پھر اللہ کے حکم سے آپ پڑھنے لگے، وہی آپ پر نازل ہوئی، لیکن آپ کی حالت غیر ہو چکی تھی. اسی طرح کانپتے ہوئے خوف کی حالت میں آپ گھر واپس لوٹے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا استقبال کیا. آپ نے ان کے سامنے اپنی دل کی کیفیت رکھی اور کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ پریشان نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آپ کا اتنا زبردست اخلاق ہے. وتحمل الکل، اور آپ ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، آپ ان کے کام کر کے دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ کمانے کو نہیں ہوتا آپ انہیں کما کے دیتے ہیں، اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں. وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مصائب میں مدد کرتے ہیں، یعنی حق کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، سوشل ورکر جو ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، اگر وہ اپنی ساری کوششوں کو جمع کر لیں تو وہ پوری کوششیں ان 5 چیزوں کے اندر سما جاتی. اور یہ آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے کا ہے. یہ ایک بنیادی انسانی اخلاق ہے کہ جس پر ہماری شریعت نے تو زور دیا ہی، لیکن انسان کی عقل، اس کا ضمیر، اس کا دل اس کو ان چیزوں پر ابھارتا ہے. اس کے اندر کی جو فطرت ہے، اس کے اندر جو خیر ہے،
وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے. اس نمبر 1. اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ہم جو بھی حسن سلوک کریں، لیکن ان میں سے نمبر 1 بہرحال رشتہ دار ہی ہیں. چاہے وہ ہم سے روٹھے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں، چاہے وہ ہم کو نہ بھی پوچھیں، چاہے وہ ہمارے کام نہ بھی آئیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہیں. اور ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی، بہن بھائی آتے ہیں، پھر اسی طرح پھیلتے جاتا ہے معاملہ، خالہ، چچا، ماموں، باقی لوگ آتے ہیں. لیکن انسان اگر انسانوں کی مدد اور خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھے کہ اس کے اپنے خاندان میں کون مستحق ہے، صدقے خیرات کا یا زکوٰۃ کا یا ویسے مدد کا کون مستحق ہے. یہ نہیں کہ انسان یتیم خانے کو تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھیج دے، لیکن اپنے ہی فوت ہونے والے بھائی کے جو یتیم بچے ہیں ان کو نہ پوچھے کہ بھائی کا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا. اگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہلے دے اور باقی یتیم خانے میں بعد میں بھیجے تو اس کا یہ عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. لیکن عموماً جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنی زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنا ہی زیادہ انسان پھر ناراض بھی رہتا ہے، گلے شکوے بھی کرتا رہتا ہے، اور دوسرے سے زیادہ احسان کی توقع رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، اور خود احسان کرنا نہیں چاہتا. تو ایسے میں صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال تاکید بھی سب سے زیادہ اسی کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرو تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. دوسری صفت جو بتائی وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ ناتوانوں کا، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کمزور کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ بیمار ہیں یعنی جسمانی طور پہ کمزور ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یا ان کے اوپر کوئی اور اتنے کام کا بوجھ ہے. بوجھ تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور آج کل تو فزیکل نہیں، مینٹل سٹریس بہت ہوتا ہے. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس کسی کے دکھ سننے کا وقت نہیں. ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں ہے وہ اس کو دور سے سلام کر دیتا ہے کہ یہ پھر آ جائے گا اور یہ ہمارا وقت ضائع کرے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کیا تھا، وہ تحمل الکل، کہ آپ خود جا کے جو بے سہارا بے آسرا ہوتے تھے، کوئی نابینا ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی معذور ہے، سارے جتنے بھی ناتواں کمزور افراد آتے ہیں جو بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، ان سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آپ ہر دم تیار رہتے تھے. تو آپ کی یہ صفت اللہ کو بڑی پسند تھی، تو کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو سب کے کام آتے ہیں، اور خصوصاً کمزوروں کے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس کے تو بہت دوست ہوتے ہیں، لیکن عموماً جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اب تو یہاں تک خون سفید ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حصے میں نہ آئے، کوئی اور ہی انہیں دیکھ لے. اور ہمارے ملکوں میں بھی اولڈ ہوم کا رواج ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو پیسہ کما رہے اس میں سے کچھ دے دیں گے لیکن ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے. تو ماں باپ کو صرف پیسہ تو نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ہماری شفقت اور محبت اور توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تیسری صفت جو بتائی وہ تکسب المعدوم، اور آپ تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، ضروریات زندگی پورا کرنے کو کچھ نہیں، آپ خود کما کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی اپنی آمدنی میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو تنخواہ آئے اس میں جو بجٹ بنتا ہے وہ سارا اپنے ہی گھر کی ضروریات کا بنتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس میں سے حصے مخصوص کیے ہوئے ہوں کہ یہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، یہ غریبوں کو دینا ہے، یہ کمزوروں بے سہارا لوگوں کو دینا ہے. عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے تھے کہ جو خود کما نہیں سکتے تھے.
بعض اوقات کوئی جاب لیس ہو جاتا ہے، کسی کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی جاب ملتی ہی نہیں، سکلز ہوتے ہیں لیکن جاب نہیں ملتی، کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو عموماً لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں، جاؤ جاؤ محنت کرو، کچھ کما کے خود کھاؤ، تم مفت خور ہو، یا ایسے تانے دیتے ہیں۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے کہ انسان انسانوں کو پہچانے کہ کون ایک عادی فقیر ہے اور کون واقعی ضرورت مند ہے۔ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی، تو چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے باقی سب کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو آپ کے اندر تھی وہ تقر الضعیف، اور آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی جان پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی کیسی مہمان نوازی کی تھی جو آپ کے دین میں سے بھی نہیں تھا اور ایک طرح سے آپ کا دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، اور جو اس نے بستر خراب کیا اس کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اور اس کا کہیں چرچا نہیں کیا، اس کو شرمندہ نہیں کیا۔ کیا ہمارے اندر بھی اخلاق ہیں؟ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی، یہ بھی ان صفات میں سے ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی۔ اور پانچویں چیز کہ حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں، مشکلات میں آپ مدد کرتے ہیں، یعنی جب کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو پھر اس میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ مکہ میں لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، بہت سی ان میں آپس میں ناچاکیاں ہوتی تھی، تو عربوں نے ایک معاملہ کیا آپس میں کہ ہم سب مل کے، کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہوتی جائے گی، کیوں نہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں کہ جو اس بات پر آپس میں وعدہ کرے کہ جہاں کوئی ایسی خرابی ہوگی وہاں ہم آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں اتفاق سے بہت سے ایسے لوگ شامل تھے جن کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا۔ تو حلف الفضول کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا سیرت میں، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں اس میں شرکت کی اور فرمایا بعد میں بھی کہ اگر آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوگا، ایسی کوئی آرگنائزیشن ہوگی تو میں اس میں آج بھی شریک ہوں گا۔ یعنی جہاں کچھ لوگ خیر کے کاموں میں آپس میں مل جل کر ایک دوسرے سے تعاون کریں تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ہمارے جان پہچان کے نہیں، یا یہ تو ہمارے نہیں، خیر کا کام کوئی بھی کرے۔ دین کا حکم کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا پسندیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اجر کمانا ہے اور اللہ کی رضا چاہیے، کیونکہ پہلی آیت میں ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ طریقے ان کے لیے اچھے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اور منتہا کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش اور راضی ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اللہ کے حضور جا کے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے، اور اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہر چیز اپنی ہو گئی، اور اگر ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہے لیکن وہ ناراض ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی بنا پر حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ وقتی طور پر مشکل ضرور آئی ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ آپ خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، کوئی بھی کرنے والا ہو اس میں پیچھے نہ رہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہماری بھی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ پھر خصوصاً جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان، یعنی بہت مہربان،
میں نے ہی رشتے کو پیدا کیا ہے، یعنی رشتے میں نے بنائے ہیں، اور اس کا نام رحم بھی اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی رحمان، را حا میم، اور رحم، یہ دونوں ایک ہی اصل سے ہیں۔ اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا، یعنی وہ میری رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹوں گا، یعنی جو رشتوں کو جوڑے گا نہیں، رشتوں سے دور رہے گا، تو پھر وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، رحمت کا معاملہ کرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو کس طرح ہم دعوت دے سکتے ہیں؟ کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں۔ وہ جیسے شعر ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم زمین والوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یا صلہ رحمی جو ہے وہ صرف مال خرچ کرنے سے ہوتی، کہ آپ ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں، یا جب ان کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان کو کچھ پیسے بھجوا دیں۔ صلہ رحمی صرف مال سے مدد کرنا نہیں، یہ ادھوری بات ہوگی، ناقص بات ہوگی۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک تعلق رہے، ایک دوسرے کو یاد رکھیں، بھولے نہیں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یہ نہیں کہ پچھلی کوئی باتیں لے کر عذر بہانہ تلاش کر لیں کہ چونکہ فلاں ایسا تھا اور اس نے ایسا کیا تھا اس لیے اب میں بھی اس کے فلاں غم یا خوشی کے موقع پر شریک نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہمارے ہاں نہیں آیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت کا شوق ہے۔ فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک طرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے، اور دوسری طرف رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے اور حسب وسعت اور طاقت ان تک خیر پہنچانا اور حتی الامکان ان سے شر کو دور کرنا ہے۔ یعنی صلہ رحمی میں کیا کہ ہماری طرف سے ان کو خیر پہنچے، شر نہ پہنچے، اور اگر ان کی طرف سے ہمیں خیر نہیں بھی پہنچ رہا اور ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو بھی جواب میں ہماری طرف سے ان کو خیر ہی جانا چاہیے۔ یہی دراصل اچھا اخلاق ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیس الواصل بالمکافہ، بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، اصل صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، کہ جو اس سے کاٹے وہ اس سے جڑے، جو اس کو نہ دے وہ اس کو دے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ رشتہ داروں میں آتا کون کون ہے، یعنی صلہ رحمی سے مراد کون کون سی رشتہ داری ہے، کیسے پہچان ہوگی کہ یہ رشتہ دار ہیں، اور خصوصاً ہماری اگلی جنریشن، ان کو تو رشتوں ہی کی پہچان نہیں رہی۔ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں مختلف رشتہ داریوں کے نام لے کر تو وہ آپ کو شاید نہ بتا سکے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات رشتہ داروں کو اگر وہ جانتے بھی ہو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ خالہ کا بچہ ہے یا چچا کا ہے یا ماموں کا ہے یا پھپھی کا ہے، کون کس کی اولاد میں سے۔ اگر زیادہ سے زیادہ ایک جنریشن کا پتا ہوگا تو اس سے اگلی کا نہیں پتا۔ تو جب نام ہی نہیں آتے، جب پہچان ہی نہیں، تو حق کہاں سے ادا ہوگا، خیر اور بھلائی کہاں سے کریں گے؟ تو اس میں رشتہ داری میں تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے محرمات، ایسی رشتہ دار خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ تمام رشتہ داروں میں آتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔
یہ چوتھے پارے کے آخر میں آتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، یعنی ان سے شادی نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے پہلی رشتہ دار ہے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. اب درجے بھی یہی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ رشتہ داروں میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. دوسری دفعہ پوچھا تو فرمایا تمہاری ماں. تیسری دفعہ پوچھا تو فرمایا تمہاری ماں. تو یہاں بھی اسی طرح درجہ بندی ہے. تمہاری مائیں، ماں کے بعد پھر اپنی اولاد، اور تمہاری بیٹیاں، پھر اپنے بہن بھائی. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور خالائیں. یعنی ایک باپ کی طرف سے اور ایک ماں کی طرف سے، جو باپ اور ماں کی بہنیں ہیں. وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں. جب آپ حسن سلوک کرنے لگیں گے تو ترتیب بھی یہی رکھیں گے، سب سے اعلیٰ اور عمدہ مقام، اور پھر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. اس کے بعد ان کا درجہ آ جاتا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت میں ہوں، یعنی دودھ شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو پیچھے سے دوسرے شوہر سے لے کر آئی ہوں. اور پھر اس کے بعد وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو یہ ساری محرمات ہیں. تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے. دوسرے ہیں وارث. یعنی کون ہے رشتہ دار؟ وارث. وارث سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کے مرنے کے بعد جن جن کو انسان کا مال جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر عام رشتہ دار، کیونکہ بعض اوقات یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہن ہے، پھر بہن کی بیٹی ہے، تو وہ رشتہ نیچے چلا جائے گا، دور ہو جائے گا. اب اگر وہ وراثت میں شریک نہیں ہوتی تو بھی رشتہ دار ہے، لیکن جتنا وہ نیچے جائے گا اتنا رشتہ دور ہوتا جائے گا، اس کا درجہ بھی دور ہوتا جائے گا. لیکن وہ رشتہ دار رہیں گے، حسن سلوک کے مستحق رہیں گے، اگرچہ ان کا درجہ وہ نہیں جو خود بہن کا ہے. یعنی بہن کی بیٹی ٹھیک ہے، لیکن اس بیٹی کی آگے بیٹی، اور پھر اگر اس سے آگے بیٹی ہے تو پھر وہ دور کا رشتہ پڑ جاتا ہے، لیکن ہے وہ بھی رشتہ داروں میں. اب صلہ رحمی کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کم سے کم کیا کریں؟ کم سے کم سلام دعا. حدیث میں آتا ہے بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، خاص صرف سلام کے ذریعے، صرف سلام دعا. خط لکھ کے سلام بھیج دیں، فون کر دیں، کسی کے ہاتھ سلام بھیج دیں. یہ کیا ہے؟ اب مثلاً کوئی جا کے کسی کو آپ کا پیغام دیتا ہے کہ وہ جو آپ کے خاندان کی فلاں خاتون ہے وہ سلام دے رہی ہیں آپ کو، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کو یاد ہے اچھا ہاں ہمارے رشتہ دار فلاں فلاں شہر ملک میں رہتے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ سلام بھیج کے صلہ رحمی کی، رشتے کو جوڑا. تو بلل کا مطلب ہوتا ہے چھڑکاؤ کرنا. اب مثلاً پودے ہوتے ہیں، ان کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، اگر آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو رشتہ داریاں بھی اسی طرح تر و تازہ رہتی ہیں اگر ان کو سلام دعا بھیجتے رہیں آپ. اور اگر سلام دعا بھی نہ ہو، کبھی سالوں کوئی بات نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ سارے تعلقات منقطع، ایک طرح سے رشتے کٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح حال احوال معلوم کرنا، یہ اگلا درجہ ہے. ایک ہے آپ نے صرف سلام بھیج دیا، دوسرا ہے کہ آپ کے پاس ساری لسٹ ہو اور آپ یہ بھی پتہ کرنے کی فکر کریں کہ ان کا حال کیا ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے بچے کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں. پھر اسی طرح مال اور جان سے مدد کرنا.
یعنی پہلا تو ہے سلام، پھر حال چال معلوم کرنا، اور پھر تیسرا یہ کہ کچھ پریکٹیکلی کرنا. بعض اوقات آپ اس کیفیت میں نہیں ہوتے، اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ مدد دے سکیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان دعا ہی دے دے، کسی بھی طرح مدد کر دے. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر اصل کیا ہے؟ مال و جان سے مدد. بعض اوقات مال ہوتا ہے، بعض اوقات آپ جسمانی طور پر کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے، کسی بچی کی ڈلیوری ہے، جا کر اس کا کھانا پکا دینا، اس کے کام آنا، اس کے بچے کے کپڑے دھو دینا، اس کے گھر والوں کے لیے کچھ کام کر دینا. یہ جو آپ عمل ہے آپ کا، یہ کیا ہے؟ جان سے خدمت، جان سے آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی شخص اس طرح بیمار ہو جاتا ہے کہ یا ایسا شخص مدد کا مستحق ہوتا ہے جس کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا، یعنی ماں باپ بھی مر گئے، اولاد ہے نہیں، شادی نہیں ہوئی، بہن بھائی بھی کوئی نہیں، لیکن کزن ہے یا کوئی دور کے رشتہ دار ہے. تو ایسی صورت میں بھی انسان حسب ضرورت مال اور جان سے مدد کرے. یہ تو ہے دینے کی باتیں، سلام کرے، حال پوچھے، مال دے، جا کے خدمت کرے. اور کچھ ہے نہ کرنے کی چیزیں، اور وہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو شر سے بچائے، دکھ نہ دے، ان کے خلاف باتیں نہ کرے، ان کو اپنے رویے سے اذیت نہ دے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دے. اور یاد رکھیے کہ معاف کیے بغیر گزارا ہی نہیں. انسان اگر کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ خود ہی کو اٹھانا پڑتا ہے. اگر ہم کسی کو فارگیو نہیں کرتے تو وہ جو دل کے اندر انتقام کی آگ ہے وہ بار بار جلاتی رہے گی، اندر انسان کو بھڑکاتی رہے گی اور ایک پریشانی لاحق رہے گی اس کو. تو اس لیے انسان دوسروں کو معاف کرتا رہے. یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ انسان اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کرے؟ فرمایا 70 بار. 70 بار معاف کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو 70 بار معاف کریں، کیونکہ ہر 2 منٹ میں کوئی غلطی ہوگی، جو بھی کام دیں گے اس میں کوئی خرابی ہو جائے گی. اب کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ انسان پھر سارا دن غصے میں بھرا رہے، موڈ آف کیا رہے، منہ لٹکائے رکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان غم کے گھونٹ، غصے کے گھونٹ پیتا رہے اور اگنور کیے رکھے، معاف کرتا رہے. اسی طرح زندگی کی گاڑی چل سکتی. تعلقات صرف اس صورت میں اچھے رہ سکتے ہیں جو شخص فرگیو نہیں کر سکتا، درگزر نہیں کر سکتا، دوسرے کی غلطی کو بھلا نہیں سکتا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. خوشحالی کا راز یہی ہے. یعنی آپشنز 2 میں سے ایک ہے، تیسری کوئی نہیں. یا یہ کہ معاف کر دو، یا یہ کہ ہر وقت کڑتے رہو، جلتے رہو، بنتے رہو، اپنے اندر اس کو بار بار تازہ رکھو. اب وہ آگ جل کہاں رہی ہے؟ آپ کے اپنے ہی تو دل میں جل رہی ہے، دل تو آپ کا جل رہا ہے، تو نکالو اس کو، بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، چھوڑو، جانے دو اور ریلیکس ہو جاؤ. یہی صلہ رحمی ہے. اور پھر صلہ رحمی صرف وہ کر سکتا ہے، رشتہ داروں سے صرف وہ جوڑ سکتا ہے کہ جو بدلہ لینے کو بھول جائے. کیونکہ بدلہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے اور برائی کا بھی ہو سکتا ہے. اچھائی کا بدلہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جب اچھا کرے تو ہمیں بھی یاد آ جائے اور ہم بھی اچھا کر لیں جلدی سے. اور برائی کا کیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم جواباً اس کے ساتھ برا کرنے کا سوچیں. نہیں، ہم اپنی عادت کے مطابق دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے رہیں، خواہ وہ ہم سے اچھا کرے یا نہ کرے. اور اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے تو معاف کرتے رہیں، چاہے وہ کریں یا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملتے. اور یہ مسئلہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب کبھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہوتی ہے تو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، ہم جڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جڑنا چاہتے، ہم تو میل ملاپ رکھتے ہیں، وہ نہیں کبھی ہمارے ہاں آتے. بالکل یہی بات اس شخص نے کی کہ میں تو ان سے ملتا ہوں، وہ نہیں ملتے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں گے.
یا انہوں نے اپنے دل میں کوئی غصہ پالا ہوا ہوگا. میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم نے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یا ماں باپ کو اولاد کے خلاف شکایت ہوتی، یا بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہوتی کہ ہم نے ان کی شادی پہ، ان کی غمی پہ اور اس موقع پر ایسا اور ایسا کیا، لیکن انہوں نے جواباً ہمارے ساتھ بہت ہی برا کیا. تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو اچھا کرتا ہوں، وہ اچھا نہیں کرتے. پھر اس نے کہا کہ میں ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہوں، میں فرگو کر دیتا ہوں، مگر وہ مجھے برا کہتے رہتے ہیں، وہ نہیں معاف کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جس طرح تو بتا رہا ہے تو تو ان کے منہ میں جلتی بھوبل ڈال رہا ہے، یعنی راکھ ڈال رہا ہے. اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ تیرے لیے مقرر رہے گا. یعنی اگر کوئی شخص برا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. تم اپنی نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ ان کا منہ بند کیے رکھ سکتے ہو. یعنی تم ان کے منہ میں راکھ ڈالتے ہو، کسی کے منہ میں راکھ پڑ جائے تو بات نہیں کر سکتا وہ. جب کوئی ہم سے برا کرے اور ہم اچھا کریں، کوئی زیادتی کرے اور ہم معاف کر دیں، کوئی ضرورت مند ہو اور ہم اس کی مدد کو پہنچ جائیں، تو اس کا کم از کم فائدہ کیا ہوتا ہے؟ منہ بند ہو جاتا ہے اس کا. اور دوسرے یہ کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مددگار لگا دیتا ہے، ایک ہیلپر لگا دیتا ہے. وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اس کی ہر مشکل اور ہر تکلیف کے موقع پر وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے اس مشکل سفر میں کوئی ہمارا کمپینین ہو، ساتھی ہو، دوست ہو، مددگار ہو؟ اور اصل دوست کون ہے؟ جو ضرورت کے وقت کام آئے. خالی باتیں کرنا تو ہر کوئی باتیں کر لیتا ہے، زبانی کلامی تو ہر کوئی دوستی کی باتیں کرتا ہے، تعریفیں بھی آپ کی کر دیں گے. اچھے وقتوں کے تو بہت ساتھی ہوتے ہیں، لیکن دکھ میں آپ کے کام کون آتا ہے؟ آزمائش کے وقت آپ کا ساتھی کون بنتا ہے؟ تکلیف میں آپ کا بازو کون تھامتا ہے؟ کون آپ کی ہمدردی کرتا ہے؟ وہ ہے آپ کا دوست. تو کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا کرو گے اور وہ نہیں بھی کرتے تو ان سے توقع نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دے گا تمہاری مدد کے لیے. ہم کیوں نہیں کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. تو چونکہ وہ نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم اچھا کرتے رہو، اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی اور آ جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، تمہیں صلہ مل کے رہے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف مددگار ہی نہیں بلکہ انسان کو اور بھی بہت سے فائدے ملتے ہیں جب وہ اچھا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. ایک حدیث کے مطابق من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے. وہ کس کو پسند نہیں؟ کیا کہ ہمارا رزق وسیع ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اور دوسرے عمر زیادہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں اس وقت یہ کہے نا کہ اگر تم آج مر جاؤ تو جنت ہے تمہارے لیے، پھر بھی ہم شاید کہیں کہ اچھا چلے تھوڑے دن اور ہمیں یہاں رہنے کا موقع مل جائے. جنت تو ہم چاہتے ہیں لیکن کچھ کام رہتے ہیں ہمارے، ذرا وہ کر لیں پھر چلیں گے دنیا سے. کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر شخص درازی عمر کی تمنا بھی رکھتا ہے اور دعائیں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس میں برکت ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کرے، بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے، سسرال کے ساتھ اچھا کرے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ محرمات میں ساس کا ذکر بھی آیا ہے. عموماً لوگ جب یعنی مرد حضرات شادی کے بعد
اپنے ماں باپ کا تو خوب خیال رکھتے ہیں، لیکن بیوی اگر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کرنے دیتے، وہ ان کی نگاہ میں بہت کھلتی. تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ وہ بھی تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے، کیونکہ محرمات میں وہ بھی آتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قرابت داروں سے متعلق معلومات حاصل کرو، ان کے بارے میں جانو، نسب کو جانو، تاکہ صلہ رحمی کر سکو. اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر علم الانساب جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا کہ وہ نسب نامے جانتے تھے، کون کس کا بچہ ہے، کس کی اولاد ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے، کس برادری سے. فرمایا بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کو پسند ہے. تو 3 فائدے ایک ہی حدیث میں بیان کر دیے گئے. ایک تو یہ کہ آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ مال میں اضافہ، اور تیسرے عمر میں اضافہ. ایک اور حدیث ہے مجموع الزوائد کی، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، اور اس سے بری موت دور کی جائے، برے حادثوں سے بچے، وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص ڈرتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ایسی موت واقع نہ ہو کہ ہمارا کوئی وہاں ہو ہی نہ، کسی سفر میں، کسی ایسی جگہ پر، یا یہ کہ ایسی تکلیف دہ موت ہو، یا یہ کہ انسان فوت ہو جائے اور نہ اس کا جنازہ ہو. آج کل آپ دیکھیں کتنی ایسی موتیں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات باڈیز بھی ختم ہو کے رہ جاتی. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بری موت سے بچے اور اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے رشتہ داروں سے اچھا کرے. اب جب ہم سوچتے ہیں اچھا رشتہ داروں سے اچھا کرے تو پھر ہمیں غم غصے یاد آ جاتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. لیکن آپ یقین کریں یہ سب شیطان کی کارستانی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں پکا رکھتا ہے ان غم غصے کو. اگر آپ صرف فیصلہ کر لیں کہ نہیں مجھے بری موت نہیں مرنا، مجھے اپنے رزق میں اضافہ چاہیے، مجھے عمر میں برکت چاہیے، اور میں آج کرنے لگی ہوں فون کال اپنی اس بہن کو جو 10 سال سے مجھ سے ناراض ہے، پھر آپ کے دل میں شیطان ڈالے گا لو تم نیچے لگ جاؤ گی، وہ تو تمہارے پھر سر چڑھ جائے گی، وہ تمہیں پھر تکلیف دے گی، چھوڑو جانے دو، کتنے چین کی زندگی ہو رہی، کیا ضرورت ہے. نہیں، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. اٹھیں اور فون کال کریں، گھر چلے جائیں، کچھ بھیج دیں، سلام بھیج دیں، کوئی تحفہ بھیج دیں، کچھ بھی کریں، بس کہیں کہ مجھے اپنی بھلائی کرنی. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم دوسرے کے ساتھ بڑا احسان کر رہے ہیں، جبکہ بھلا ہمارا اپنا ہوتا ہے، فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. اور پھر کسی کے ساتھ قطع تعلقی، سلام کلام بند کرنا، یہ بذات خود انسان کے لیے نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، کہ 3 دن گزر جائیں اور وہ بات چیت نہ کرے، دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. یعنی اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی، شوہر سے ہو گئی، بچوں سے ہو گئی، ماں باپ سے، کسی سے ہو گئی، غصہ بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 3 دن لگتے ہیں اس غصے کے ٹھنڈے ہونے میں. 3 دن کے بعد اس غصے کو تھوک دینا چاہیے، شیطان کے چنگل سے باہر آ جانا چاہیے، کیونکہ غصہ ہوتا بھی شیطان کی طرف سے، اور انسان کو واپس نارمل روٹین میں آ جانا چاہیے. اور اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کو اچھی طرح اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، پھر انسان اللہ کی بات نہیں مانتا اور شیطان کی مان رہا ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ اگر انسان یہ سمجھتا کہ میری بےزتی ہو جائے گی، تو ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. لا یحزنک قولہم، ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں. کسی کے باتیں کرنے سے کسی کی عزت نہیں جاتی. ٹھیک ہے وقتی طور پہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں محبت سچی ہوتی ہے وہ کسی کی باتیں سن سنا کے اس محبت کو ختم نہیں کرتے، وہ اپنے دین ایمان پہ قائم رہتے ہیں. پھر یاد رکھیے کہ صلہ رحمی جو ہے صرف مسلمانوں سے نہیں، اگر نان مسلم پیرنٹس بھی ہوں یا رشتہ دار ہوں، ان سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور اس حسن سلوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں.
کئی لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے سارے خاندان سے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتے ہیں, ان کی غمی خوشی ہر چیز سے تعلق کاٹ بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں. وہ سمجھتے ہیں بائیکاٹ کرنے سے ہم شاید اپنے اسلام کا زیادہ اظہار کر سکیں, جبکہ اسلام میں رشتوں کو جوڑنا, تعلقات کو اچھا رکھنا ایک بنیادی سبق ہے. حضرت اسما جو تھی, ان کی والدہ مکہ میں رہتی تھی, مشرک تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو ایک دفعہ انہیں کچھ ضرورت پیش آئی تو اپنی بیٹی کے پاس آئیں کہ میری کچھ مدد کرو. تو ان کو اب شک تھا کہ پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اس طرح میری ماں آئی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, اس کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا سلی امکی, اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ رشتہ داری کے معاملے میں ان کا حق ادا کرو, رشتے کو جوڑ کے رکھو. صلہ رحمی کے برعکس ایک ہے قطع رحمی, رشتے کاٹنا. جہاں تک رشتوں کے کاٹنے کا تعلق ہے تو یہ جو آیات آپ کو شروع میں تلاوت جن کی سنائی گئی تھی, اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کے لیے, یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 ہے, فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور جو لوگ اللہ سے عہد پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے برا گھر ہے, برا ٹھکانہ ہے. یعنی آخرت میں ان کی قیام گاہ بہت بدترین ہوگی. اور یہ کس بنا پر؟ کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں. اور جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کے لیے بہترین مقام ہے, بہترین صلہ ہے, بہترین اجر ہے. فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں, نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں, یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے, ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی وہاں جائیں گے. فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کریں گے, ان پر داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم پر سلام ہو, اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا. کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر. تو آپ دیکھیے کہ دونوں گروہوں میں کتنا واضح فرق ہے. رشتے توڑنے والوں کا انجام کیا ہے اور رشتے جوڑنے والوں کا انجام کیا ہے. تو قطع رحمی جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی اللہ رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اگر کوئی رشتوں کو نہیں جوڑتا تو پھر وہ اپنے لیے خود جنت سے محرومی کا سامان کر رہا ہے. ہر رشتے کے کاٹنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. انسان کی کوئی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے, کوئی دوسرے کی طرف سے بڑی سخت زیادتی ہوتی ہے, بعض اوقات الزام تراشی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے. پھر ان سب باتوں کا کیا کریں؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو دل میں پال کے رکھیں یا پھر معاف کر دیں. تو دل میں رکھنا حل نہیں ہے, معاف کرنا حل ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ صلح کر لیں یا اپنے تعلقات اچھے کر لیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے اور ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے
کہ جن کے ادا کرنے پر وہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم وہ کام کریں جو اس کی پسند کے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.